السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے دبستان عظیم آباد اور دبستان رامپور اور ان کی اہم خصوصیات۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی، اور اپنے دوستوں کے پاس اس کو شیئر بھی کرتے رہیے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں دبستان عظیم آباد۔ دہلی و لکھنؤ سے پورب کی جانب ریاست بہار میں جہاں اب شہر پٹنہ آباد ہے، اس کے متصل عظیم آباد میں بھی شاعری کی ایک چھوٹی سی محفل سجی تھی۔ جغرافیائی اعتبار سے لکھنؤ کے نزدیک تر ہونے کے باوجود اس دبستان کی خصوصیات دبستان دہلی سے زیادہ ملتی ہیں۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ دبستان عظیم آباد پٹنہ کے متصل ایک شاعری کی محفل ہوا کرتی تھی، اور یہ جو ہے دوری اور جغرافی کے اعتبار سے لکھنؤ سے قریب ہے، لیکن اس کی خصوصیات جو ہے یعنی دبستان عظیم آباد کی جو وشیشتا اور اس کی خصوصیات ہیں وہ دہلی کی خصوصیات سے زیادہ میل کھاتی ہیں۔ اس مماثلت کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر اختر اورنوی نے فرمایا ہے کہ اس کا سبب دہلی کی پیروی نہیں بلکہ یہ ہے کہ دہلی و عظیم آباد کے حالات اور ادبی ماحول میں بڑی حد تک یکسانیت ہے۔ یعنی دبستان عظیم آباد اور دبستان دہلی میں جو یکسانیت نظر آتی ہے، دونوں کی خصوصیات ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر اختر اورنوی نے کیا کہا کہ دہلی اور عظیم آباد کے حالات اور ادبی ماحول میں بڑی حد تک یکسانیت تھی، اس لیے دونوں کی خصوصیات ایک جیسی ہیں۔ عظیم آباد قدیم زمانے سے عالموں اور شاعروں کا مسکن رہا ہے، یعنی پراچین سمے سے عظیم آباد جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں، گیانیوں، عالموں اور شاعروں کا کیا رہا ہے؟ مسکن رہا، وہاں لوگ بستے رہے۔ لیکن 18ویں صدی کے وسط میں یعنی بیچ میں اسے باقاعدہ دبستان کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں عظیم آباد کو جو ہے 18ویں صدی کے درمیان میں جو ہے اس کو ایک باقاعدہ دبستان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اسے دہلی اور لکھنؤ کے دبستانوں کا مد مقابل تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسے اردو شاعری کے تیسرے اہم مرکز کا درجہ ضرور دیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو دبستان عظیم آباد تھی یہ دہلی کے مقابل نہیں تھی اور نہ ہی لکھنؤ کے مقابل تھی، لیکن تیسری عظیم جو ہے دبستانوں میں اس کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ جوشش، فقیہ، دردمند اور راسخ عظیم آبادی کے ایوان شاعری عظیم آباد کے ایوان شاعری کے چار اہم ستون ہیں۔ یعنی یہ جو چار لوگ ہیں، جوشش، فقیہ، دردمند اور راسخ عظیم آبادی، یہ جو ہے شاعری کے جو ہے ایوان کے اس کے محل کے جو ہے چار یہ پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، چار ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جوشش کا دیوان قاضی عبدالودود نے مرتب کر کے شائع کر دیا ہے۔ دیکھیے یہاں جوشش ہے، اور بعض لوگ جوشش جب سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جوش ملیح آبادی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں، جس سے ان کی قادر الکلامی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جوشش کا دیوان کس نے مرتب کر کے شائع کیا تو آپ کا جواب ہونا چاہیے قاضی عبدالودود نے۔ راسخ کے شاعرانہ مرتبے سے بھی اہل نظر واقف ہیں۔ شاید عظیم آبادی کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہنا بجا ہے، یعنی دبستان عظیم آباد میں سب سے اہم جو شاعر ہیں وہ شاد عظیم آبادی ہیں۔ ان کا کلام اردو شاعری میں ایک خوشگوار اضافہ ہے۔ انہوں نے ایک شعر میں دبستان عظیم آباد کی خصوصیت کا ذکر اس طرح کیا ہے: نمک ہے فارسی کا، درد ہندی شاعری کا ہے، یہ اردوئے معلی نکتہ سنجان عجم دیکھیں۔ آگے دیکھتے ہیں دبستان عظیم آباد کی اہم خصوصیات۔ اوپر آپ نے پڑھا بیسک معلومات، اب ہم دیکھیں گے دبستان عظیم آباد کی اہم خصوصیات۔ خیال اور اظہار خیال کی سادگی اس دبستان کی نمایاں خصوصیت ہے۔ دبستان عظیم آباد کی سب سے اہم خصوصیات میں کیا ہے؟ خیال اور اظہار خیال کی سادگی۔
یہاں کے شعراء نے تشبیہات و استعارات کے انتخاب میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا کہ کسی طرح کی پیچیدگی پیدا نہ ہونے پائے۔ فارسی الفاظ و تراکیب کا استعمال ہوا ہے مگر حد اعتدال کے اندر، یعنی بہت زیادہ اس کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ عشقیہ جذبات یہاں بھی شاعری کا موضوع ہیں مگر پاکیزگی و نفاست ملحوظ رہی ہے، یعنی عشقیہ جذبات کا یہاں کی شاعری میں عنصر پایا جاتا ہے، لیکن عظیم آباد کے شاعروں میں پاکیزگی اور نفاست کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ شاعری میں وہاں کے شاعروں نے پاکیزگی اور نفاست کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ تصوف کی طرف رجحان نے یہاں کی عشقیہ شاعری کو ایک طرح کا وقار عطا کیا ہے۔ تو جیسے آپ نے دہلی کی شاعری کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہاں کی خصوصیات میں تصوف ہے، ایسے ہی عظیم آباد کے جو ہے خصوصیات میں تصوف ہے۔ یہاں بھی عشقیہ شاعری ہے، وہاں بھی عشقیہ شاعری، لیکن نفاست یہاں بھی ملحوظ ہے اور وہاں بھی ملحوظ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دبستان رامپور۔ 1857 کی ناکام بغاوت سے پہلے جب دہلی اجڑی تھی تو ملک میں ایک جائے امان موجود تھی، یعنی جب دہلی جو ہے اجڑ گئی، ویران ہو گئی، تو وہاں کے لوگوں کے لیے ایک جگہ موجود تھی جہاں جا کر کے لوگ پناہ لے سکتے تھے، شعراء حضرات، یعنی لکھنؤ۔ یہ صاحبان کمال کی خوش نصیبی تھی کہ یہاں کے حکمراں فن کے قدر شناس تھے اور دریا دل بھی۔ انہوں نے دہلی کے اجڑے ہوئے باکمالوں کو پناہ دی اور ایک فارغ البال زندگی کا بندوبست کر دیا، یعنی لوگوں کو یہاں جو ہے رہنے سہنے اور کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں تھی، وہ بڑی جو ہے فراغت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن 1857 کی تباہی جو آئی وہ مکمل تباہی تھی۔ دہلی کے مغل بادشاہ بہادر شاہ کو تخت سے محروم کر کے رنگون بھیج دیا گیا، جہاں اس کے آخری ایام غریب الوطنی اور قسم پرسی میں بسر ہوئی۔ اس کے بعد اودھ کے حکمراں واجد علی شاہ کا انجام بھی اتنا دردناک تو نہیں تھا جتنا بہادر شاہ ظفر کا تھا، مگر تقریباً اس جیسا ہی ہوا ان کا بھی انجام۔ جلا وطنی ان کے مقدر میں بھی لکھی تھی، اسے مٹیا برج کلکتہ بھیج دیا گیا، یعنی بہادر شاہ ظفر کو تو رنگون بھیج دیا گیا اور واجد علی شاہ کو لکھنؤ سے کہاں بھیج دیا گیا؟ کلکتہ۔ اب شاعروں اور باکمالوں کے سر چھپانے کے لیے چند چھوٹی چھوٹی ریاستیں رہ گئیں، انہی میں سے رامپور ایک چھوٹی سی ریاست تھی، مگر اس کے حکمراں جو تھے وہ بلند حوصلہ تھے۔ غالب جب مالی پریشانیوں میں گرفتار تھے تو انہیں اسی ریاست نے آسرا دیا اور گھر بیٹھے پینشن بھی دی۔ ان کے علاوہ اس دربار نے متعدد عالموں اور شاعروں کی سرپرستی کی۔ بہادر شاہ اور واجد علی شاہ کی اعانت سے محروم ہونے کے بعد اکثر شاعروں نے رامپور میں پناہ لی۔ والی رامپور نواب یوسف علی خان ناظم خود شاعر تھے اور مومن و غالب سے فیض یاب ہو چکے تھے۔ ان کی ایک غزل کے بعض اشعار آج بھی شاعروں کے شاعری کی قدردانوں کو یاد ہیں، تو اس میں سے دو شعر آپ ملاحظہ کر لیں۔ میں نے کہا کہ دعوی الفت مگر غلط، کہنے لگے کہ ہاں غلط اور کس قدر غلط۔ مٹھی میں کیا دھری تھی جو چپکے سے سونپ دی، جانے عزیز پیشکش نامہ بر غلط۔ ناظم نے دہلی اور لکھنؤ کے اجڑے ہوئے شاعروں کو رامپور میں جگہ دی۔ اس طرح ان دونوں دبستانوں کے سنگم سے ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی۔ نواب یوسف علی خان ناظم کے بعد نواب کلب علی خان نواب ان کے جانشین ہوئے، وہ بھی شاعر اور شاعر نواز تھے۔ ان کی سرپرستی اس دبستان کے فروغ کا باعث ہوئی۔ آئیے دبستان رامپور کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ دبستان رامپور کے کلام میں دہلی اور لکھنؤ کے دبستانوں کی خصوصیت شیر و شکر ہو گئی ہے، یعنی یہاں کی جو خصوصیت ہے وہ دہلی کی بھی خصوصیات میں سے کچھ حصہ ملتا ہے اور لکھنؤ کی دبستان جو تھی وہاں کی خصوصیات کا بھی کچھ حصہ ملتا ہے۔ داغ اور تسلیم یہاں دہلی کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ امیر، جلال اور بحر لکھنؤ کے نمائندے ہیں۔ لکھنؤ کی شاعری کچھ مخصوص حالات کی بنا پر بے راہ روی کا شکار ہو گئی تھی۔ جو شعراء لکھنؤ سے رامپور پہنچے تھے انہیں اپنی خامی کا احساس ہوا، انہوں نے رعایت لفظی اور محض قافیہ پیمائی سے نجات حاصل کی۔ رفتہ رفتہ وہ سادگی اور معنی آفرینی ان کے مزاج کا حصہ بن گئی جو دبستان دہلی کا خاصہ تھی۔
زبان و بیان میں رنگینی اور رعنائی کی ہلکی سی جھلک جو انہوں نے لکھنؤ سے پائی تھی بہرحال باقی رہی۔ تو جب جو لوگ لکھنؤ سے گئے تھے ان کی جو ہے کلام کے اندر بھی سدھار آیا، تو پھر دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی دونوں کی خصوصیات دبستان رامپور کے اندر پائی جانے لگی۔ داغ اور امیر جو دبستان رامپور کی شہرت کا اصل سبب ہیں، اردو کے مشہور شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ اور دبستان عظیم آباد و رامپور کی کچھ خصوصیات۔ تو ایک بار ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ دبستان دہلی کی اصل خصوصیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں تصوف ہے، عشق و تعشق ہے مگر عشق حقیقی ہے، اور وہاں جو ہے لوگوں نے جو ہے جو شعراء حضرات تھے انہوں نے عشق حقیقی کو اپنا موضوع بنایا تھا۔ اور پھر لکھنؤ کی دبستان جو تھی یہاں کے اندر خارجیت پائی جاتی ہے، جبکہ دہلی کے اندر داخلیت پائی جاتی ہے۔ یہاں کے شعراء کے اندر عشق و عاشقی کا ماحول قائم تھا اور تصوف کا کوئی زور لکھنؤ کے اندر نہیں تھا۔ اب آپ پہنچتے ہیں دبستان عظیم آباد۔ اس کے بعد ابھی آپ نے پڑھا دبستان رامپور۔ تو رامپور میں جو ہے دبستان عظیم آباد اور رامپور دہلی دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہے، کیونکہ جب دہلی اجڑی تو لکھنؤ لوگ آئے، اور لکھنؤ اجڑنے کے بعد جو لوگ تھے وہ انہوں نے جو ہے جا کر کے رامپور میں پناہ لی، تو دونوں جگہ کی اثر وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔